السلام علیکم۔ سروائیول سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے تیل سے بھرا جہاز جل اٹھا۔ اس کے مصنف ہیں گارلینڈ رورک۔ 8 ستمبر سن 1903 کی صبح سٹی آف ایوریٹ جہاز پورٹ آرتھر کے ساحل پر کھڑا تھا۔ اس تیل بردار جہاز کی ٹینکیوں میں 17,500 ڈرم کروڈ آئل بھرا ہوا تھا۔ جہاز کا کپتان تھامس فنیلون چوڑے کندھوں اور کشادہ پیشانی والا باہمت انسان تھا۔ اس کی ساری زندگی سمندر میں گزری تھی۔ وہ کئی بحری جنگوں میں حصہ لے چکا تھا، لیکن اب عمر کی اس منزل پر تھا جہاں گواہ جواب دینے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بحریہ نے اسے ایک آئل ٹینکر پر کپتان مقرر کر دیا تھا۔ سٹی آف ایوریٹ کی منزل پیونی، نیو جرسی تھی، جہاں تیل صاف کرنے کے کارخانے تھے۔ یہ تیل وہیں جا رہا تھا۔ دن کے 10 بجے تھے۔ رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے کپتان فینلون ابھی تک اپنے کیبن میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک ایک قیامت خیز دھماکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ دوسرا دھماکہ ہوا اور کیبن کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ فینلون بچ گیا۔ وہ دھماکے سے اچھلا اور کھڑکی کے راستے سمندر میں جا گرا۔ مچھردانی اس کے سر سے لپٹ گئی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے آنکھوں کے آگے سے مچھردانی کو ہٹایا اور سطح آب پر آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سطح پر آتی اس کی نظر جہاز پر پڑی۔ سٹی آف ایوریٹ سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کپتان فینلون کے اوزان خطا ہو گئے، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ آگ جہاز کے وسطی حصے میں لگی تھی۔ تیل کی ایک ٹینکی میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ اسے اپنے نائب پر غصہ آ گیا۔ روانگی کے انتظامات ہو رہے تھے تو اس نے تاکید کی تھی کہ کسی ٹینکی کو خالی نہ چھوڑا جائے ورنہ آگ لگنے کا خدشہ ہے۔ نائب نے وعدہ کیا تھا کہ درمیانی ٹینکی میں مزید تیل ڈلوا کر اسے بھر لے گا، مگر پھر اس نے سستی کی اور نتیجتاً اس نصف بھری ہوئی ٹینکی میں تیل نے آگ پکڑ لی۔ آگ کے شعلوں اور دھوئیں کی وجہ سے جہاز پر کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، تاہم کپتان فینلون نے فوراً اندازہ کر لیا کہ ابھی تک تیل کی باقی ٹینکیاں محفوظ ہیں اور صرف ایک ٹینکی میں آگ لگی ہے۔ اسے ساحل کی طرف دیکھا جہاں شہر کی فلک بوس عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، اگر جہاز پر تیل کی ساری ٹینکیوں میں آگ لگ گئی تو ساحل پر کھڑے ہوئے اسٹیمر اور کشتیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں گی اور ہو سکتا ہے آگ شہر کی عمارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ 17,500 ڈرم تیل پورے شہر کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ جہاز کا باقی عملہ ساحل پر تھا۔ اس نے فوراً ساحل پر پہنچنے اور عملے کی مدد سے آگ پر قابو پانے کا فیصلہ کیا۔ ساحل پر جانے کے لیے اسے جہاز کے قریب سے گزرنا پڑتا۔ وہاں پانی کی سطح پر تیل پھیلا ہوا تھا اور اس میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ اس آگ سے بچ کر نکلتا تو فاصلہ بہت طویل ہو جاتا اور وہ گھنٹے سے پہلے ساحل پر نہ جا سکتا۔ وہ جلد از جلد اپنے ساتھیوں تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خطرناک لیکن مختصر راستہ منتخب کیا اور جہاز کی جانب تیرنے لگا۔ جہاں کہیں پانی پر شعلے نظر آتے وہ فوراً غوطہ لگاتا اور سطح کے نیچے تیرنے لگتا۔ جہاز سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر اسے سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی اور وہ ایک لمحے کو پانی کے اوپر آ گیا۔ عین اسی وقت جہاز سے جلتا ہوا ایک مستول ٹوٹ کر اس پر آ گرا۔ اسے فوراً غوطہ لگایا، پھر بھی گردن اور سر کا پچھلا حصہ جھلس گیا اور سمندر کا نمکین پانی بھی جھلسی ہوئی جگہ پر سوئیاں چبونے لگا۔ کچھ دور جا کر وہ پھر اوپر آیا۔ اب وہ اس جگہ تیر رہا تھا جہاں چاروں طرف آگ ہی آگ تھی۔ فینلون پھر سطح کے نیچے چلا گیا اور ساحل کی طرف تیرنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر اس کے اندازے کے مطابق پانی پر آگ کے شعلے نہ تھے
وہ دوبارہ سطح پر آیا لیکن اس کا اندازہ غلط نکلا۔ اس دوران میں آگ سمندر کے پانی پر دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اوپر آتی اس کے سر کے بال جلنے لگے اور وہ چیختا ہوا دوبارہ نیچے چلا گیا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ کپتان کو سٹی آف ایوریٹ سے محبت تھی۔ وہ 7 سال سے اس پر مقیم تھا۔ ڈبکنی کشتی کی طرح بنے ہوئے اس پرانے مگر وفادار آئل ٹینکر نے اسے دوست کی محبت، ماں کا پیار اور گھر کا سا ماحول دیا تھا۔ اور اب یہ پرانا رفیق موت کے منہ میں جانے ہی والا تھا۔ ایسے موقع پر فنیلن کو اپنی جان سے زیادہ جہاز اور شہریوں کی سلامتی کی فکر تھی۔ اس کے باوجود اسے غوطہ لگایا تو کوئی 25 منٹ تک پانی کے اندر تیرتا رہا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ خطرے کی حد سے باہر آ گیا ہے تو سطح پر آیا۔ پانی پر جلتا ہوا تیل پیچھے رہ گیا تھا۔ ساحل پر لوگوں کا جمع غفیر جلتے ہوئے جہاز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ان لوگوں نے کپتان فنیلن کو دیکھا، اس کی طرف بڑھے اور قسم قسم کے سوال پوچھنے لگے۔ مجمع کو چیرتے ہوئے اس کا دوست ڈاکٹر کیلی پاس آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا۔ دفتن اس کی نظر فنیلن کے جلے ہوئے بالوں اور گردن کے زخموں پر پڑی۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، کپتان زخمی ہے، اسے فوراً اسپتال لے چلو۔ چند نوجوانوں نے کپتان فنیلن کو اٹھانا چاہا، لیکن اس دوران وہ پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، کیلی، سٹی آف ایوریٹ کے عملے کو ایک جگہ جمع کر لو۔ کچھ اور رضاکار بھی مل سکیں تو بہتر ہے۔ ہم فوراً جہاز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جہاز کے قریب جانا موت کو دعوت دینے سے کم نہیں۔ کوئی دم میں تمہارا یہ جہاز بھگ سے اڑ جائے گا۔ کیلی نے غصے سے جواب دیا، پاگل میں نہیں تم ہو۔ ابھی صرف تیل کی ایک ٹینکی میں آگ لگی ہے۔ اگر باقی تیل نے بھی آگ پکڑ لی تو یہ شہر سلامت نہ رہے گا۔ بندہ خدا، 17,500 ڈرم تیل ہے اس جہاز میں۔ یہ سن کر لوگوں کے چہروں پر فکر مندی کے آثار پیدا ہو گئے۔ ڈاکٹر کا سہارا لے کر فنیلن اٹھا اور کپڑے جھاڑتا ہوا بولا، دوستو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جلدی سے میرے عملے کو تلاش کرو۔ تم میں سے جو رضاکارانہ طور پر آگ بجھانے میں شریک ہونا چاہیں تو وہ بھی فوراً تیار ہو جائیں۔ اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ فنیلن کے اپنے عملے کے بھی اکثر جوان تسبسب کے عالم میں تھے۔ ان میں سے کئی ایک فرار ہو چکے تھے، لیکن کیلی اور چند ایک وفادار ساتھی ابھی تک فنیلن کے احکام پر جان دینے کو تیار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنی جان سے زیادہ شہر کے معصوم اور بے ضرر عوام کی سلامتی مقصود تھی۔ اتفاق سے انہیں کوئی اسٹیمر تیار نہ مل سکا اور وہ ایک بڑی کشتی لے کر تیزی سے چپو چلاتے ہوئے سٹی آف ایوریٹ کی طرف چلے۔ فنیلن اور کیلی کے علاوہ کشتی میں کل 21 جوان تھے۔ جہاز کے گرد پانی ابھی تک جل رہا تھا۔ اس آگ سے بچتے بچاتے وہ جہاز کی دوسری سمت پہنچ گئے۔ سب سے پہلے کپتان فنیلن ایک رسے کی مدد سے جہاز کے اگلے حصے پر چڑھا۔ لوہے کا بنا ہوا فرش تپ کر سرخ ہو رہا تھا۔ آن واحد میں اس کے جوتے جل گئے اور حرارت پیروں تک پہنچنے لگی۔ وہ پانی کی ٹینکی کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچ کر گلے میں بندھا ہوا بڑا سا رومال کھول کر بھگویا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے جوتوں کے گرد لپیٹ لیا۔ شعلوں کی زبانیں ہر طرف سے اسے گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ان سے بچتا بچاتا لنگر کی طرف دوڑا اور ایک لیور کی مدد سے جہاز کے اگلے حصے کا بوجھ کم کرنے لگا۔ یہ بوجھ اس لیے یہاں رکھا گیا تھا کہ پچھلے حصے میں تیل کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے جہاز کا توازن نہ بگڑ جائے۔ بوجھ پانی میں گرا تو سمندر میں جیسے طوفان سا آ گیا۔ جہاز کے قریب کھڑی ہوئی کشتی ڈولنے لگی۔ فنیلن نے چلا کر کشتی دور لے جانے کا حکم دیا۔ وزن کم ہو جانے سے جہاز کا اگلا حصہ پانی کی سطح سے اوپر اٹھ گیا اور پچھلا حصہ جہاں تیل کی باقی ٹینکیاں تھیں پانی میں ڈوب گیا۔ اس دوران میں اس کے ساتھی پچھلے حصے کی طرف سے اوپر چڑھ آئے۔ انہوں نے مل جل کر جہاز کے اگلے حصے میں رکھی ہوئی سامان کی پیٹیاں سمندر میں گرا دی۔ عرشے پر جا بجا آگ لگی ہوئی تھی۔
اس آگ کو بجھانا ضروری تھا ورنہ سارے کا سارا جہاز جل کر راکھ ہو جاتا۔ کپتان فنیلن نے وہ سوراخ کھول دینے کا حکم دیا جن میں سے سمندر کا پانی جہاز میں داخل ہو سکتا تھا۔ جو ہی پانی اندر آیا اس کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر لگے ہوئے دستی نل چلانے لگے۔ عام طور پر قدیم جہازوں میں ایسے نل ہوتے تھے جن سے اندر آیا ہوا پانی باہر دھکیلا جا سکے، لیکن یہ آئل ٹینکر تھا اور اس میں آگ لگنے کا خدشہ رہتا تھا، اس لیے خاص طور سے یہ دستی نل لگائے گئے تھے جن سے سمندر کا پانی اوپر کھینچا جا سکتا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے تک وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ اس دوران میں آگ کی تپش سے 2 جوان بے ہوش ہو گئے اور انہیں ایک شخص کی تحویل میں واپس ساحل کی طرف بھیجنا پڑا۔ ایک اور ملاح کے بازو پر جلتے ہوئے رسے آن گرے۔ فنیلن کے دوست ڈاکٹر کیلی کی پیشانی جھلس گئی اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ بالآخر ان کی محنت رنگ لائی اور جہاز کے عرصے پر 1 فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ آگ جزوی طور پر بجھ گئی تھی، صرف وہ ٹینکی جل رہی تھی جس میں نصف سے زیادہ گاڑھا سیاہ کروڈ آئل بھرا ہوا تھا۔ کشتی بے ہوش جوانوں کو چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ فنیلن اپنے ساتھیوں کو لے کر ساحل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کیلی اور دوسرے ذمہ دار ملازموں اور ملاحوں سے مل کر کپتان فنیلن نے صورتحال پر غور کیا۔ جہاز پر تیل کی آخری ٹینکی ابھی تک جل رہی تھی، بقیہ ٹینکیاں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے عارضی طور پر محفوظ ہو گئی تھیں، تاہم کسی بھی وقت ان میں آگ لگ سکتی تھی۔ بندرگاہ کے ساتھ ہی آئل اسٹیشن تھا جہاں سے جہازوں میں تیل بھرا جاتا تھا۔ فنیلن نے اسٹیشن والوں سے رابطہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر ان کے پاس لمبے پائپ ہوں تو کسی طاقتور انجن کی مدد سے سٹی آف ایوریٹ کی باقی ٹینکیوں سے تیل نکالنے کی کوشش کی جائے، مگر جہاز بندرگاہ سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر تھا اور اتنا لمبا پائپ کہیں سے نہ مل سکا۔ فنیلن نے قریبی شہروں میں تاریں دی، لیکن جو چیز پورٹ آرتھر جیسے شہر اور بندرگاہ میں نہ مل سکی، مضافات کے قصبوں اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں کہاں سے آ سکتی تھی؟ صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 39 گھنٹے تک سٹی آف ایوریٹ کا درمیانی حصہ جلتا رہا۔ البتہ فنیلن کی تدبیر کام آ گئی اور تیل کی باقی 9 ٹینکیاں جو 35 فٹ تک پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور عرصہ جس پر پانی پھیلا ہوا تھا آگ سے محفوظ رہا۔ آہستہ آہستہ شعلے مدھم پڑتے گئے اور حادثے سے 40 گھنٹے 30 منٹ بعد فنیلن ایک جماعت کے ساتھ عرصہ جہاز پر نقصان کا اندازہ لگانے پہنچ گیا۔ سٹی آف ایوریٹ کا پائلٹ ہاؤس، نیویگیٹر برج، کپتان، سیکنڈ میٹ اور ہیڈ سیلر کے کمرے جل گئے تھے۔ عرصے کی 4 دیواری اور مستول سارے کے سارے آگ کی نذر ہو چکے تھے۔ انجن کا کمرہ جھلس گیا تھا، آئینی دیواریں جا بجا تڑک گئی تھیں، کھانے پینے کی چیزیں اور جہاز رانی کا سامان ملبے تلے دب گیا تھا۔ تاہم فنیلن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انجن محفوظ ہے، اسے ذرا برابر نقصان نہ پہنچا تھا۔ واپس آ کر اس نے بندرگاہ سے اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کو اطلاع بھیجی کہ ان کا خاصا تیل ابھی تک ٹینکیوں میں محفوظ ہے، اگر وہ کسی طرح اس تیل کو نکال سکیں تو بہتر ہے، کیونکہ جہاز کا توازن بگڑنے کی وجہ سے ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ ادھر جب آئل کمپنی کو یہ خبر ملی کہ سٹی آف ایوریٹ آگ کی زد میں آ گیا ہے تو فوراً انشورنس کمپنی کو مطلع کر دیا گیا جس نے اس جہاز کی انشورنس کر رکھی تھی۔ انشورنس والوں کے نمائندے کی یقین دہانی پر کہ واقعی جہاز کو آگ لگ چکی ہے، اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کو خبر دے دی گئی کہ نقصان کی تلافی کر دی جائے گی۔ چنانچہ اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کی طرف سے فنیلن کو تار کے ذریعے حکم ملا جس میں لکھا تھا، فوراً عملے کو لے کر نیو یارک پہنچ جاؤ، ایک اور کام تمہارے سپرد کیا جانے والا ہے۔ اس حکم نامے نے کپتان فنیلن کو پریشان کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا عملے کو لے کر نیو یارک کیسے پہنچے۔ حکم نامے کے الفاظ مبہم تھے۔ فنیلن فیصلہ نہ کر سکا کہ جہاز کا کیا کرے۔ آخر اس میں ابھی تک تیل سے بھری ہوئی 9 ٹینکیاں تھیں، علاوہ ازیں ڈھانچہ جلنے کے باوجود جہاز کا انجن ابھی تک صحیح سالم تھا۔
بہرکیف اس نے ایک بار پھر آئل کمپنی سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں سے جواب ملا، انشورنس کمپنی سے جہاز اور تیل کی قیمت وصول کی جا چکی ہے، اس لیے عملے کے آدمیوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ عین اسی وقت انشورنس کمپنی کی طرف سے اسے پیغام ملا، تم جہاز کو ڈوبنے سے بچا لو اور باقی ماندہ تیل بحفاظت ساحل تک پہنچا دو، تو انعام کے طور پر کمپنی جہاز تمہیں بخش دے گی، کیونکہ قانونی طور پر یہ جہاز جس حالت میں بھی ہو اب انشورنس کمپنی کی ملکیت ہے، اس کی قیمت ادا کی جا چکی ہے۔ کپتان فنیلن نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ انعام کی اسے زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن اگر وہ جہاز کو بچانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ جہاز رانی کی تاریخ میں اپنی قسم کا پہلا واقعہ ہوگا۔ آگ سرد ہو چکی تھی، لیکن سٹی آف ایوریٹ آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ پچھلے حصے میں وزن کی زیادتی کی وجہ سے اس کا زیادہ دیر تک سطح آب پر رہنا ممکن نہ تھا۔ کپتان فنیلن نے انشورنس کمپنی والوں سے رابطہ قائم کیا اور بتایا کہ اگر وہ 2 میل لمبی پائپ لائن کا بندوبست کر سکیں تو 9 ٹینکیوں کا تیل بچایا جا سکتا ہے۔ انشورنس کمپنی کی طرف سے حوصلہ افزا جواب ملا اور اگلے روز پائپ لائن پہنچ گئی۔ اس وقت تک تیل کی ٹینکیاں 35 فٹ کی بجائے 47 فٹ پانی کے اندر ڈوب چکی تھیں۔ کپتان فنیلن نے عملے میں سے 2 تجربے کار غوطہ خوروں کو چنا اور انہیں ضروری اوزار دے کر جہاز کے نچلے حصے میں بھیجا، جہاں سمندر کا پانی داخل ہو چکا تھا۔ غوطہ خوروں نے بڑی مشکل سے ایک ٹینکی میں پائپ فٹ کیے اور پائپ لائن کا دوسرا سرا ساحل پر آئل اسٹیشن سے ملا دیا۔ آئل اسٹیشن پر ایک طاقتور ڈیزل انجن چلا دیا گیا اور آہستہ آہستہ تیل جہاز سے آئل اسٹیشن پر جانے لگا۔ پہلی ٹینکی ختم ہوئی تو انہی غوطہ خوروں نے دوسری ٹینکی میں پائپ فٹ کر دیے۔ رات بھر کام ہوتا رہا اور صبح تک وہ 5 ٹینکیاں خالی کر چکے تھے۔ ادھر آئل اسٹیشن کا یہ عالم تھا کہ تیل کے ذخائر پر ہو چکے تھے اور بقیہ تیل سنبھالنے کی جگہ نہ تھی۔ بالآخر آئل اسٹیشن والوں نے اپنے گشتی ٹرک منگوائے۔ ان ٹرکوں کے پچھلے حصوں میں تیل بھرا گیا۔ کل 21 ٹرک تھے۔ جب یہ بھی پر ہو گئے تو لوہے کے خالی ڈرموں میں تیل بھرا جانے لگا اور ایک وقت آیا کہ یہ ڈرم بھی ختم ہو گئے۔ سٹی آف ایوریٹ میں کوئی 1.5 ٹینکی تیل باقی تھا۔ چونکہ اسے ذخیرہ کرنے کی کوئی سبیل نظر نہ آئی، اس لیے کام روک دیا گیا۔ شہر بھر سے خالی ڈرم جمع کرنے میں خاصا وقت لگا۔ دوبارہ کام شروع ہوا تو پائپ لائن پھٹ گئی اور تیل سمندر میں گرنے لگا۔ انجن بند کر کے پائپ لائن کی مرمت کی گئی تو ایک دوسری جگہ سے پھٹ گئی۔ تنگ آ کر کیپٹن فنیلن نے ایک سٹیمر کی مدد حاصل کی۔ خالی ڈرم جو شہر سے حاصل کیے گئے تھے سٹیمر میں رکھے گئے، اس میں ایک چھوٹا ڈیزل انجن فٹ کیا گیا۔ سٹیمر کو جہاز کے پہلو میں لا کر چھوٹے انجن کے ذریعے پائپ کے ایک ٹکڑے کو آزمایا گیا جو نسبتاً مضبوط نظر آتا تھا اور بالآخر کام ختم ہو گیا۔ انشورنس کمپنی والوں کو اطلاع دے دی گئی کہ کل 10 ٹینکیوں میں سے ایک ٹینکی کا تیل جل گیا۔ نصف ٹینکی کا تیل جہاز سے آئل اسٹیشن تک پہنچانے میں ضائع ہو گیا۔ بقیہ 8.5 ٹینکیوں کا تیل حفاظت سے آئل اسٹیشن تک پہنچا دیا گیا۔ جواب میں مبارکباد کا پیغام آیا اور کمپنی والوں کی طرف سے ایک تحریری معاہدہ کہ اگر وہ جہاز کو کامیابی سے نیو یارک کی بندرگاہ تک لے آئے تو نہ صرف جہاز کی مرمت ہو سکے گی بلکہ یہ اعلان کر کے کہ پورٹ آرتھر کی بندرگاہ سے نیو یارک پہنچنے والا جہاز بیکار نہیں ہو سکتا، مناسب داموں فروخت کیا جا سکے گا۔ یہ جہاز جتنے میں فروخت ہو، کپتان فنیلن کو اس کی گراں قدر خدمات کے عوض وہ رقم دے دی جائے گی۔ کپتان فنیلن نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کمپنی کی طرف سے ہونے والی پیشکش سناتے ہوئے بولا، اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو ہم جہاز بآسانی نیو یارک تک لے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا انجن ٹھیک کام کر رہا ہے۔ دگنی تنخواہ کے علاوہ انعام کی نصف رقم آپ سب میں مساوی طور پر تقسیم کر دی جائے گی۔ عملے کے سب افراد نے اس فیصلے پر خوش ہو کر تالیاں بجائیں۔ وہ جانتے تھے کہ جلے ہوئے جہاز کی قیمت بھی ہزاروں لاکھوں ڈالرز تک پہنچے گی۔ البتہ فرسٹ میٹ اور سیکنڈ میٹ اس فیصلے پر خوش نظر نہ آتے تھے۔
ان میں سے ایک نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، میرے خیال میں انعام کی رقم عہدوں کی حیثیت سے تقسیم ہونی چاہیے۔ کپتان سنی انسنی کرتے ہوئے جہاز کو سفر کے قابل بنانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ تیل نکل جانے کی وجہ سے جہاز کا توازن ٹھیک ہو گیا تھا اور اب اس کا اگلا اور پچھلا حصہ سطح سمندر سے یکساں بلند تھا۔ شہر سے مستول رسوں اور دیگر ضروری سامان کی خریداری کے بعد کپتان فنیلون دوبارہ ساحل پر پہنچا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جہاز کا پچھلا حصہ پھر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک تیز رفتار دخانی کشتی پکڑی اور چند ساتھیوں کو لے کر جہاز پر پہنچا۔ عرصے پر جاتی اسے پچھلے حصے کے ڈوبنے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ جہاز وسط میں سے ٹوٹ گیا تھا۔ عرصے کے بالائی حصے سے لے کر جہاز کی تہہ تک ایک دراڑ پڑ گئی تھی۔ غالباً وسط میں تیل کی ٹینکی کے جلنے کی وجہ سے لوہا شکستہ ہو چکا تھا۔ جو ہی وزن پڑا وہ ٹوٹنے لگا اور رفتہ رفتہ جہاز دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب دونوں ٹکڑے تہہ میں لگی ہوئی ایک فولادی چادر کی وجہ سے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ کپتان فنیلون کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید جہاز کی یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو جاتا، لیکن جہاز رانی کے طویل تجربے اور سمندر سے عشق نے اسے نڈر، مستقل مزاج اور محنت کش بنا دیا تھا۔ اس نے فوراً پورٹ آرتھر کے محکمہ ریلوے سے ریل کی پرانی پٹریاں خریدیں اور ولکانائزنگ کے ذریعے ان سے جہاز کے اگلے اور پچھلے حصے کو آپس میں ملانے کا کام لیا۔ اس کے بعد دراڑ میں کنکریٹ بھرا۔ وقتی طور پر نہ صرف دونوں حصے آپس میں مل گئے بلکہ جہاز کا توازن بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے نیویگیٹر پل تیار کیا اور عرصے پر اپنے لیے نیا چوبی کیبن اور افسروں کے لیے لکڑی کے چند چھوٹے چھوٹے کمرے بنوائے۔ کھانے پینے اور سفر کے لیے ضروری سامان خریدا گیا۔ عملے کے کل 34 آدمیوں میں سے 8 آدمیوں نے ٹوٹے ہوئے جہاز پر نیو یارک تک سفر کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ 5 نئے آدمی رکھے گئے۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر کپتان فنیلون نے کوچ کا حکم دے دیا۔ انجن ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن جو ہی جہاز نے اپنی جگہ سے حرکت کی اس کا انجر پنجر ہلنے لگا۔ عملے کے ارکان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پانی کی سطح پر نہیں بلکہ کسی اڑیل ٹٹو پر بیٹھے ہیں۔ لکڑی کے بنے ہوئے کمرے زور زور سے ہل رہے تھے۔ جا بجا پیچ اور ٹپریاں چوں چوں کر رہی تھیں۔ سمندر کی سطح پرسکون تھی اور کپتان فنیلون دل ہی دل میں اندازہ کر رہا تھا کہ طوفان کی صورت میں یہ جہاز کس حد تک بکھری ہوئی موجوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پورٹ آرتھر سے چلتے وقت بندرگاہ کے لوگوں نے اسے باز رہنے کی تلقین کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ نیو یارک کے سوا کوئی ایسی بندرگاہ قریب نہیں جہاں جہاز کی مرمت کرائی جا سکے۔ اس لیے سٹی آف ایوریٹ کو نئی زندگی بخشنے کے لیے اسے نیو یارک لے جانا اشد ضروری ہے۔ تیز چلانے میں خطرہ تھا، کہیں جہاز دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے، اس لیے کپتان فنیلون نے اس کی رفتار بہت آہستہ رکھی۔ اس کے باوجود ہر لمحے یوں لگتا تھا جیسے ابھی اگلا حصہ پچھلے حصے سے الگ ہو جائے گا۔ چیونٹی کی چال سے سفر جاری رہا۔ مسسپی ڈیلٹا کے سامنے پہنچ کر انہیں ایک طوفان نے آ لیا۔ جہاز پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ لکڑی کے 2 کیبن اکھڑ کر سمندر میں جا گرے۔ جہاز تنکے کی طرح ڈول رہا تھا۔ لہریں اسے اوپر اٹھا کر نیچے پھینکتیں تو اس کا جوڑ جوڑ ہل جاتا۔ لکڑی تڑکنے اور لوہے کے کیل اور پیچ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تیل کی ٹینکیاں خالی ہونے کی وجہ سے جہاز پر زیادہ بوجھ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طوفان اس کے پرانے اور ناکارہ جسم کے ساتھ یوں کھیل رہا تھا جیسے بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ عملے کے چہروں پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ جہاز پر کل 3 حفاظتی کشتیاں تھیں۔ سیکنڈ میٹ بار بار کپتان سے پوچھتا، کشتیاں سمندر میں ڈال دوں؟ لیکن جہاندیدہ کپتان جانتا تھا کشتیاں سمندر میں اتارنے کا حکم دے دیا گیا تو عملے کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہر بار وہ انکار کرتے ہوئے اسے یقین دلاتا، فکر کی کوئی بات نہیں، سٹی آف ایوریٹ نے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ 16 گھنٹے تک طوفان جاری رہا۔
سٹی آف ایوریٹ کا عملہ ہر لمحے جہاز کی شکستگی کا منتظر تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ طوفان تھمنے سے نصف گھنٹہ پیشتر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ریل کی وہ پٹڑیاں اکھڑ گئیں جن سے جہاز کے اگلے اور پچھلے حصے کو آپس میں ملایا گیا تھا۔ جہاز کے دونوں حصے اب صرف طے کی فولادی چادر کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے تھے اور طوفان کی شدت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس فولادی چادر کا زیادہ دیر تک سلامت رہنا ممکن نہیں۔ کپتان فنیلن ولکانائزنگ کا سامان پورٹ آرتھر سے لے کر چلا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آہنی پٹریوں کو دونوں حصوں سے ملانے کا کام شروع کر دیا۔ طوفان ختم ہونے سے پہلے عملے کے فرض شناس اور محنتی ارکان نے یہ کام مکمل کر لیا۔ اس کے بعد کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ جہاز جھٹکے کھاتا اور بعض اوقات اوپر سے نیچے تک لرزتا ہوا آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ کپتان فنیلن نے ایندھن اور خوراک کے ذخائر خاصی مقدار میں ساتھ رکھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سفر کے دوران انہیں جا بجا رک کر جہاز کی مرمت کرنی پڑے گی۔ طوفان گزر چکا تھا لیکن کپتان فنیلن کے خدشات بڑھ رہے تھے۔ طوفانی لہروں نے جہاز کا انجر پنجر ڈھیلا کر دیا تھا۔ طوفان سے دوسرے دن بعد بھی جب وہ ساکن سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک نچلے حصے سے بھیانک آوازیں آنے لگیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کوئی دیو اپنی بے پناہ قوت سے جہاز کے پیندے کو توڑ مروڑ رہا ہے۔ کپتان فنیلن نے فوراً جہاز کے انجینئر کو حکم دیا کہ انجن کی رفتار کم کر دی جائے اور ملاحوں کو اگلے حصے میں جا کر عرصہ صاف کرنے کو کہا۔ اسے ڈر تھا وہ بیکار رہے تو وسطی حصے سے آنے والی آوازیں انہیں خوفزدہ کر دیں گی اور وہ سمندر میں کود جائیں گے۔ آہستہ آہستہ جہاز کا اگلا اور پچھلا دونوں حصے اوپر اٹھنے لگے۔ وسطی حصہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ فنیلن سمجھ گیا کہ تہہ میں لگی ہوئی فولادی چادریں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں اور آئینی پٹریوں کے ٹانکے پھر سے اکھڑ گئے۔ اس اچانک تبدیلی سے جہاز پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ عملے کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کپتان کی کیبن بہت نیچے چلی گئی تھی۔ اس نے چھت میں سے اوپر جھانکا۔ دونوں اطراف میں جہاز کے سروں پر عملے کے لوگ اسے کچھ کہہ رہے تھے۔ اچانک ایک ملاح ان حفاظتی کشتیوں کی طرف دوڑا جو جہاز سے بندھی تھیں۔ کپتان فنیلن اس کا مطلب سمجھ گیا اور پوری قوت سے چلا کر بولا، جب تک میں حکم نہ دوں کوئی شخص جہاز نہ چھوڑے۔ ہم ابھی صورتحال پر قابو پا لیں گے۔ یاد رکھو، جہاز چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک رسے کی مدد سے مستول پر چڑھا اور وہاں سے انجن والے کمرے میں کود پڑا۔ اس نے انجینئر بنٹنگ کو ساری اسکیم سمجھا دی تھی۔ بنٹنگ نے فوراً انجن کے ساتھ پمپنگ سیٹ میں لایا اور 5 قطر کا ایک پائپ سمندر میں ڈال دیا۔ اب پمپنگ سیٹ کی دوسری طرف 2.5 انچ قطر کے 2 پائپ لگائے گئے۔ ان میں سے ایک کو تیل کی ٹینکی میں ڈال دیا گیا، دوسرے کو انجن سے متصل سامان رکھنے کے خالی گودام میں۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر بنٹنگ نے پمپنگ سیٹ چلا دیا۔ اس دوران میں کپتان فنیلن کے ذاتی دوست ڈاکٹر کیلی نے فرسٹ میٹ سے مل کر عملے کے ان اشخاص کی مرہم پٹی کی جنہیں جہاز کے اچانک ٹیڑھا ہونے سے چوٹیں آئی تھیں اور نقصان کا جائزہ لیا۔ کپتان فنیلن کے حکم سے لنگر گرا دیے گئے۔ تیل کی ایک ٹینکی بھر گئی تو پائپ دوسری ٹینکی میں ڈال دیا گیا۔ ادھر گودام میں مسلسل پانی بھر رہا تھا۔ کپتان کی اس حکمت عملی سے مساوی وزن کا پانی جہاز کے دونوں حصوں میں بھر گیا اور کوئی 5 گھنٹے بعد جہاز کا اگلا اور پچھلا دونوں حصے آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے۔ اب کپتان فنیلن نے ولکانائزنگ کا سامان دے کر مستریوں کو نیچے بھیجا اور ہدایت کی کہ جو ہی دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر آئیں، ریل کی ان آہنی پٹریوں کو ان سے ملانے کا کام شروع کر دیا جائے۔ ملاحوں اور عملے کے دوسرے اراکین کو حکم دیا کہ سیمنٹ اور بجری لے کر پہاڑ میں اتر جائیں اور جب ریل کی پٹریاں فولادی چادروں سے ملائی جائیں تو ساتھ ساتھ سیمنٹ بھرتے جائیں تاکہ کام پختہ ہو جائے۔ 11 گھنٹے کی مسلسل جان توڑ کوشش کے بعد جہاز کے دونوں حصے ایک سطح پر آ گئے اور سفر پھر شروع ہوا۔
میکسیکو خلیج تک اور کوئی حادثہ پیش نہ آیا، البتہ پنساکولا کی بندرگاہ کے قریب تے کی پلیٹیں اکھڑنے لگیں۔ کپتان فنیلون جہاز کو بندرگاہ پر لے گیا۔ یہاں زیادہ ساز و سامان تو میسر نہ آ سکا کیونکہ پرانے جہازوں کی مرمت کا کوئی انتظام نہ تھا، تاہم لوہے کی مضبوط چادریں مل گئیں۔ کپتان فنیلون نے بندرگاہ کے مستریوں ہی سے یہ چادریں جہاز کی تہ میں لگوائیں، نئے پیچ اور ٹبریاں حاصل کیں اور دراڑوں میں ایک بار پھر سیمنٹ بجری بھری۔ جو نیو یارک قریب آ رہا تھا، عملے کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ کپتان فنیلون کی محبت دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ ہر شخص اس کی ہمت، جرأت اور ذہانت سے متاثر تھا، لیکن دو اشخاص ایسے تھے جنہیں اس کی یہ مقبولیت اور عملے کی خوشیاں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ یہ فرسٹ میٹ بیسن اور سیکنڈ میٹ جانسن تھے۔ جب کپتان نے اعلان کیا تھا کہ انعام کی کل رقم کا نصف حصہ سب ملاحوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا تو سب سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اب جب کہ جہاز نیو یارک پہنچنے والا تھا، انہیں رہ کے خیال آتا کاش کپتان فنیلون اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے تاکہ انہیں بھی معقول رقم مل سکے۔ دونوں اکثر اس موضوع پر اظہار خیال کرتے تھے۔ کپتان نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ کچھ کھنچے سے ہیں، لیکن معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک روز کپتان فنیلون ٹینکیوں میں پانی کی سطح کا جائزہ لے کر آ رہا تھا کہ اسے سیڑھیوں میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے سے سرگوشیاں سنائی دیں۔ یوں ہی رفع استجاب کے لیے اس نے کان لگائے۔ جانسن کہہ رہا تھا، بیسن تم جانتے ہو کپتان فنیلون ہماری حق تلفی کر رہا ہے۔ انعام کی رقم کا نصف وہ خود ہضم کر جائے گا اور باقی ہم سب میں یوں بانٹ دے گا جیسے ہم معمولی خلاصی ہوں۔ میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بیسن نے افسردگی سے جواب دیا، میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے۔ ہمت سے کام لیں تو انعام کی ساری رقم ہمیں مل سکتی ہے۔ اگر ہم کسی طرح کپتان کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیں اور عملے پر یہ ظاہر کریں کہ کپتان طبعی موت مرا ہے تو قانوناً تم کپتان بن جاؤ گے۔ نیو یارک پہنچ کر ہم دونوں یہ ظاہر کریں گے کہ جہاز کو یہاں تک لانا کپتان کے بعد ہمارا کارنامہ ہے۔ اس طرح انعام کی کل رقم ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ لیکن ہم خون کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ترکیب میں نے سوچ لی ہے اور میں نچلے عملے کے 15 جوانوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہوں۔ تم حامی بھر لو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں نے جہاز کے سارے اسلحے پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسی تمہاری مرضی، بیسن نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ یہ گفتگو سن کر کپتان فنیلون کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ اس کا جی چاہا اوپر جا کر عملے کو جمع کر کے غداروں کا راز فاش کرتے، لیکن کچھ سوچ کر وہ خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جہاز میں افسروں کی پہلے ہی کمی تھی، پھر جانسن بتا چکا تھا کہ اسلحے پر اس کا قبضہ ہے۔ اگر وہ دونوں کو گرفتار کر لیتا تب بھی 15 جوان ان کی سازش میں شریک تھے۔ مسلح ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں کو اپنی مرضی پر جھکا سکتے تھے، کیوں بھی وہ امن پسند شخص تھا اور خون خرابہ پسند نہ کرتا تھا۔ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا حل مل جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دیر تک اندھیرے میں کھڑا سوچتا رہا اور جب جانسن اور بیسن اوپر چلے گئے تو وہ دبے پاؤں کیبن میں پہنچا اور اپنے ہمدمِ دیرینہ ڈاکٹر کیلی کو بلا کر صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے طریقے سمجھانے لگا۔ 2 گھنٹے بعد فرسٹ میٹ بیسن کو اطلاع ملی کہ کپتان نے اسے یاد کیا ہے۔ وہ کپتان کے کیبن میں پہنچا تو دیکھا کہ کپتان فنیلون بستر پر دراز ہے، سرہانے ڈاکٹر کیلی بیٹھا ہے، میز پر دوائیں پڑی تھیں۔ کیلی بولا، مسٹر بیسن، کپتان فنیلون کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ رات دیر تک جہاز کے نچلے حصے میں پانی سے بھری ہوئی ٹینکیوں کا جائزہ لیتے رہے اور انہیں سردی لگ گئی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے انہیں نمونیا ہے۔ آپ ان کا سارا کام سنبھال لیں، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کپتان فنیلون نے بمشکل آنکھیں کھولی اور چند ضروری ہدایات دے کر آنکھیں بند کر لی۔ بیسن نے ڈاکٹر کیلی کو یقین دلایا کہ وہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا۔ کپتان کی حالت رات کو زیادہ خراب ہو گئی۔ اگلے روز ڈاکٹر نے اعلان کیا
کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے اور کسی کو ملاقات کی اجازت نہ دی۔ جہاز پر سوگواری کا عالم تھا۔ عملے کے بیشتر ارکان یہ سن کر مضطرب ہو گئے تھے، تاہم بیسن نے انہیں تسلی دی اور کہا ہم جلد از جلد نیو یارک پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ کپتان کو مناسب طبی سہولتیں مل سکیں، لیکن کپتان زیادہ دیر تک انتظار نہ کر سکا۔ تیسرے دن شام کے وقت ڈاکٹر کیلی نے باہر آ کر بتایا کہ وہ زندگی کا سفر پورا کر چکا ہے۔ اس عظیم اور باہمت انسان کی موت پر جہاز کا سارا عملہ اس کے کمرے کے گرد جمع ہو گیا۔ ڈاکٹر کیلی نے ہنگامے سے بچنے کے لیے باری باری انہیں اندر آنے کی اجازت دی، چنانچہ ہر شخص نے اپنے کپتان کا آخری دیدار کیا۔ باہر عرصے پر اس کے لیے دعائیں مانگی گئیں، 3 منٹ کی خاموشی رہی اور پھر رسمی طور پر بیسن کو کپتان بنا دیا گیا۔ جانسن اس کا نائب بنا۔ دونوں نے فوراً فنیلن کے لیے ایک چوبی تابوت بنانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر کیلی نے بتایا کہ فنیلن کی آخری خواہش یہ تھی کہ اسے نیو یارک میں دفن کیا جائے، جو سٹی آف ایوریٹ کی منزل تھی۔ عملے کے ارکان نے اس وصیت پر کپتان کو سراہا اور متفقہ طور پر لاش کو محفوظ رکھنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر کیلی نے 2 معتمد ملازموں کی مدد سے فنیلن کی لاش تابوت میں بند کی اور بیسن کے سامنے اس میں کیلیں گاڑی۔ پھر یہ تابوت کیلی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا کیونکہ فنیلن کے کمرے میں بیسن رہائش اختیار کرنا چاہتا تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ سٹی آف ایوریٹ نیو یارک کی بندرگاہ میں داخل ہوا تو دن کے 10 بجے تھے۔ اس کے آنے کی خبر پہلے ہی بندرگاہ والوں کو مل چکی تھی، چنانچہ انشورنس کمپنی کے ذمہ دار افسر حسب وعدہ کپتان فنیلن کے استقبال کو موجود تھے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر جہاز کی طرف آئے۔ بیسن اور جانسن عرصے پر کھڑے کشتی کی طرف دیکھ رہے تھے، آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کپتان فنیلن خود ہی مر جائے گا۔ بہرکیف اب تو انعام کی ساری رقم ان کی تھی۔ اچانک جہاز کی تیز سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی اور سٹی آف ایوریٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دھکا لگنے سے کئی افراد سمندر میں گر پڑے۔ انہیں بچانے اور کشتی والوں کو جہاز کے انجن والے حصے میں پہنچنے میں نصف گھنٹہ لگا۔ جب انشورنس کمپنی کے افسران ٹوٹے ہوئے عرصے پر پہنچے تو بیسن اور جانسن نے آگے بڑھ کر انہیں خوش آمدید کہنا چاہا، لیکن اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کپتان فنیلن نہ جانے کہاں سے نکل کر ان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ ڈاکٹر کیلی بیسن کے پاس آ کر بولا، کپتان فنیلن زندہ ہے۔ ہم نے محض آپ کی چال بازیوں سے بچنے کے لیے اسے مردہ ظاہر کیا تھا۔ بیسن اور جانسن کے چہروں پر موت کی زردی پھیل گئی۔ نیو یارک میں جہاز سٹی آف ایوریٹ کی مرمت کی گئی اور پھر اسے بیچ دیا گیا۔ کپتان فنیلن نے صرف ان کارکنوں کو انعام دیا جو بیسن اور جانسن کے ساتھ شامل نہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کیلی نے اسے یہ فہرست تیار کر کے دی تھی۔ جانسن اور بیسن کے ہاتھ کچھ نہ آیا، البتہ کپتان فنیلن نے زندگی کا باقی حصہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ سے ایک چھوٹے سے جہاز پر گزارا جو اس کی ذاتی ملکیت تھا۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ دسمبر سن 1968۔ اس کے مترجم ہیں مقبول جہانگیر۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔